اب نیکوکاروں کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا. سب سے جو ادنا جنت ہے وہ خلد ہے, سب سے ادنا عبادت ہے وہ قلب کی ہے. اس نے تو قلب کی عبادت کری کو نہیں, پھر جنت میں چلا گیا, جنتیوں کا غلام بن کے رہے گا, کتنا پچھتائے گا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جو افسوس ہوگا کہ جو دنیا میں جو لمحہ بغیر ذکر اللہ کے گزرا. ایک حدیث شریف ہے, جو ذکر نہیں کرتے تھے ان کو افسوس, کاش ہم قلب کا ذکر کرتے, خلد کے حقدار ہوتے. خلد والے کہتے کاش ہم روح کا کرتے تو دار القرار میں چلے جاتے, دار السلام میں چلے جاتے. ہر کسی کو ایک ایک کا افسوس ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب جو بات دل میں ہو, جو زبان میں ہو, وہ دل میں ہو, اس کو آپ سچا کہیں گے نا. دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ کی زبان میں کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور ہے, آپ منافق ہیں نا. دنیاوی حساب سے بھی اگر دنیاوی حساب سے آپ منافق ہیں تو اللہ کے معاملے میں اگر آپ زبان میں اور رکھیں تو دل میں اور رکھیں تو آپ بہت بڑے منافق ہیں. کیوں جی؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں, اس کی نماز پڑھتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں کہہ دی اللہ ہے, کہ دل کہتا ہے کارچ آٹا ہی کونیا. اوپر زبان سے کہتے ہیں اللہ عصمت, اللہ بے نیاز ہے, دل میں کہتے ہیں بیوی بیمار ہے, لامیاں لے دعا لامی اولاد, دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چلو. زبان میں اور دل میں اور, یہ منافقت ہے. ایسی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی, بھلے سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا وہابی ہوں. اس نماز کو نماز صورت بولتے ہیں. مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے, خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کرے. نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. یہ تمہارا پہلا رکن ہے. پہلا رکن تمہارا کلمہ طیب ہے. اور حدیث شریف میں افضل ذکر کلمہ طیب, اس کا مطلب ہے یہ کلمہ طیب ذکر میں ہے. اور کچھ لوگ واقعی مسجد میں نماز کے بعد کلمہ طیب کا ذکر کرتے ہیں. پھر قرآن فرماتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر, خرید و فروخت میں بھی اسے غافل نہ رہنا. یہ تمہارا پہلا رکن ہے. یہ تمہارے قرآن کا پہلا لفظ ہے. اللہ سے اللہ اللہ کر. اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ پڑھتا رہے. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے پھر قرآن میں لگا رہے. پھر پتہ نہیں قرآن تجھے ہدایت دے یا تجھے گمراہ کر دے, کیونکہ قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے جن کے نفس پاک ہو چکے ہیں. باقاعدہ لکھے ہوئے ہے کہ ہدی للمتقین, ہدایت کرتا ہے پاکوں کو. یہ جو ہدایت کرتا ہے پاک لوگوں کو ہدایت کرتا ہے. اور وہ جو پاک لوگ تھے, وہ جو ہمارے عالم تھے, انہوں نے اسی قرآن کے ذریعے کافروں کو مسلمان بنایا نا. اور ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے. حضور پاک فرماتے ہیں انہی عالموں کے لیے, ان کو عالم ربانی بھی کہتے ہیں, کہ میرے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند والے. کہاں مسلمانوں میں کہیں بھی فتنہ کھڑا ہوتا فوراً پہنچ جاتے, اس کو جا کے مٹاتے. تو جن عالموں نے نفس پاک ہوئے بغیر اس سے ہدایت پانے کی کوشش کری, وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور 72 فرقے بنا دیے. اور وہ جو کہتا ہے نا قرآن مجید کہ کچھ لوگ ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے, یہ وہی لوگ ہیں نا بھائی. ان کو لوگ لعنتی کہتے ہیں نا, کافر کہتے ہیں, منافق کہتے ہیں نا, پھر لعنتی تو ہو گئے نا. اور وہ لوگ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے. وہ تو ان لوگوں نے بنایا جن کے نفس پاک تھے. یہ مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں, مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں. وہ فتنے مٹاتے تھے, یہ روز ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. ان کے پاس فتنہ کیا ہے کہ بس فتوے لگا دو. فتوہ ان کے پاس بہت بڑا فتنہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بٹ کے مست ملنگ رہیں گے, یہ دنیا والے دھنگ رہیں گے. یہ پہلی سنت بھی ہے.
حضور پاک کو 9 سال کی عمر میں اس میں ذات عطا ہوا ہے. کسی نبی کو عطا نہیں ہوا اس میں ذات، ان کو صفاتی اسماء ملتے رہے. صرف حضور پاک کو 9 سال کی عمر میں اس میں ذات عطا ہوا. جب آپ لوگوں کو مسلمان بناتے تھے، نمازیں تو اتری نہیں تھی اس وقت، تو وہ مسلمان کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ذکر الہ ہی کرتے ہیں. ذکر الہ سے ان کے سینے منور ہو گئے. پھر جب نمازیں اتری، حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھی سینوں میں گئی. یہ تمہاری پہلی سنت. اس کے لیے تمہیں اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے وقت بھی میرا ذکر کر، خرید و فروخت میں بھی ذکر کر. دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کو ملانا ہوگا. پھر کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے گی. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے گاڑی چلاتا رہوں، اخبار رسالہ پڑھتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دی اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ، اللہ سمجھ، دل کہے گا اللہ اللہ. اب زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے. اب جو زبان میں وہی دل میں. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ اللہ. زبان کا تصرف ہے، امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے، عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. اب اسلامی ممالک سارے ہیں، عراق بھی ہے، ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے. اس زبان سے سارے ایک ہیں، کیونکہ زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا، اور دل سے تو ایک نہیں ہے. دل سے ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں، لڑتے ہیں. جب تمہارے دلوں میں بھی اللہ آ جائے گی، پھر زبان سے بھی ایک اور دل سے بھی ایک. پھر نہ شیعہ رہے گا، نہ دیوبندی رہے گا، نہ سنی رہے گا. بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہونا عشق مصطفیٰ. حضور پاک نے امت کے لیے فرمایا کہ میری امت وہ جس میں نور ہوگا. حدیث میں بھی ہے کہ قیامت میں امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. ہر نبی کی امت میں منافق بھی تھے، خوارج بھی تھے، جن میں نور تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں یا قدوسوں کا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. میں امتی ہو کے، میں نبی ہو کے امتی کی برابر نہیں. اس دنیا میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرائے. اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا تھا جس کو فضیلت ہوئی. اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے.